رمضان المبارک قریب ہے، تو ارادہ کیا تھا کہ رمضان سے پہلے کے جو کام ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہو جائے۔ کام سے پہلے کام کی تیاری ہوتی ہے۔ جب کوئی بہت اہم مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے، اسے کہاں بٹھانا ہے، کہاں سلانا ہے، کہاں نہلانا ہے، واش روم کہاں ہے، کھلانا کیا ہے، کس طرح سے اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ آنے کے بعد نہیں ہوتا یہ کام۔ تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی، اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ احسان فراموش، آپ احسان کرتے رہیں تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا۔ آپ اگر بعض مہمان ہیں نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا، آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، تھوڑا نہیں نوازتا۔ لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو۔ جو آخرت کو نہیں مانتے، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے، جو گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا ہے تو اکثر رشتہ دار بچوں کو لفافوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کچھ کھلونے دے دیتے ہیں، جھنجھنا پکڑا دیا تو بچے کو جھنجھنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی رشتہ دار نے 5,000 کا نوٹ بچے کو پکڑا دیا، بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ وہ جھنجھنے سے زیادہ مہنگا ہے اور اس میں ہزاروں جھنجھنے آ سکتے ہیں۔ لیکن بچہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنیاد پر 1-2 روپے والی ٹافی کو تو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے، وہی بات جواب آنا چاہیے نا، وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا، کہتے یہ تو ایسا ہی ہے، کھائے گا اس کو۔ تو اس میں اس 5,000 کے، ابھی تک تو 5,000 کا نوٹ ہے، میرا خیال ہے 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آنے والا ہے۔ جس حساب سے معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے تو 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آ جائے گا، بلکہ تول کے نوٹ بکیں گے، 1 کلو 5,000 کے نوٹ چاہیے مجھے، اس طرح سے سیٹ اپ چلنے والا ہے۔ تو اب بچے کے دل میں جو 5,000 کے نوٹ کی قدر نہیں ہے، اس میں 5,000 کے نوٹ کا قصور ہے یا بچے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے بھائی، یہ 5,000 کے نوٹ میں ٹافیوں کے ڈبوں کے ڈبے آ سکتے ہیں۔ تو رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے، جو اس کو اصل سمجھتے ہیں ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، خام خواہ کی ٹینشن ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے۔ کس کا ہے؟ مولویوں، سیزن آتے ہیں نا، یہ مولویوں کا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ مولاناؤں کا مہینہ، حالانکہ یہ مولویوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، ان لوگوں کا مہینہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے رمضان A to Z ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ٹینشن ہی ٹینشن۔
ٹینشن. وہ نہ کھلے عام صحیح طرح سے کھا سکتے ہیں, تھوڑی سی بغیرتی کے تانے پڑتے ہیں. 10 آدمی اگر خاموشی سے گزر جائیں گے تو 11واں بولتا ہوا جائے گا کہ شرم نہیں آتی تمہیں, کیا کر رہے ہو, اور بولنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہے نا, اگر آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ آپ کو بہترین گفٹ دے گا. اب میں بتاتا ہوں وہ گفٹ کیا دے گا آپ کو. وہ گفٹ دے گا اللہ کی محبت. آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا کر دے گا. یہ دیکھو, انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے نا کسی بھی عمل کی, وہ یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی خوف کی وجہ سے. سمجھتے ہیں آپ صبح صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں, مشکل کام ہے, دل تو نہیں چاہتا انسان کا اٹھے جائے, دل چاہتا ہے پڑا رہے, لیکن آپ جاتے ہیں. یہاں خوف بھی ہے اور لالچ, محبت, پیسے کی محبت. لالچ کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں, ذرا مہذب لفظ ہے. آپ جاتے ہیں, ایک محبت ہے پیسے سے. ہر انسان کی نیچر ہے کہ پیسے آئیں گے تو گٹکا بھی کھائیں گے, نسوار کا انتظام بھی ہوگا, پان کا انتظام بھی ہوگا, گھر میں راشن بھی ڈلے گا, بہت ساری چیزیں آئیں گی. اگر یہ محبت پیسے کی ختم ہو جائے تو آپ کو عمل پہ موٹیویشن نہیں ملے گی. بعض دفعہ خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں. خوف کیا کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا, میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے, میں غریب ہو جاؤں گا. یہ خوف ہے جو آپ کو ابھارتا ہے عمل پہ. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خوف سے بھی کام ہوتا ہے اور محبت میں بھی ہوتا ہے, لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں مزہ نہیں آتا, لہذا وہ کام زیادہ جاندار نہیں ہوتا. لیکن محبت کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ کام مزیدار بن جاتا ہے, کیونکہ آپ کی محبوب چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ غزوہ احد میں صحابی رسول, غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک نہیں ہو سکے. انہیں نہیں پتا تھا کہ میدان جنگ کا میدان قائم ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, انہیں نہیں پتا تھا. جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے منت مانی. منت ہوتی ہے نا, اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا, میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. یہ واجب ہو جاتی ہے, اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا, اتنا صدقہ کروں گا, وہ فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر, اس لیے ویسے ہی دعا مانگ لیا کریں اللہ سے. بعض لوگ اتنی اونچی اونچی منتیں مان لیتے ہیں پھر ان سے پوری ہوتی نہیں ہے. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے, اور منت زبان سے ہوتی ہے, صرف دل میں ارادے سے نہیں ہوتی. اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں, نظر, اردو میں منت. تو ان صحابی کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے منت مانی, نظر مانی کہ اے اللہ اگر دوبارہ کوئی میدان جہاد گرم ہوا تو میں ایسی بہادری سے لڑوں گا, لا یرین اللہ ما اصنع, اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. بظاہر یہ تکبر والے الفاظ ہیں. بظاہر یہ الفاظ کیا ہیں؟ تکبر والے, کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. لیکن بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے تکبر والے ہوتے ہیں, مگر حقیقت میں وہ ایک ناز کی کیفیت ہوتی ہے. ناز, کہ اللہ میں وہ کچھ کروں گا کہ تو بھی دیکھے, خوش ہو جائے گا, تو ایسا کر کے دکھاؤں گا بہادری. جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہیں, ان صحابی کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کھجور کھا رہے تھے نا. تو کھجور کا تھیلا انہوں نے پھینکا اور انہوں نے کہا کہ جنت اتنی قریب ہے میرے, اور کھجور کھانے کا وقت بہت طویل ہے, اتنا ٹائم لگے گا اس میں, یہ تو بہت دیر ہو جائے گی. اور گئے میدان جنگ میں, بہادری سے لڑے, اتنی بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے کہ انگلیوں کے پوروں سے, فنگر پرنٹ سے ان کی بہن نے ان کو پہچانے کہ میرے بھائی کی لاش ہے یہ. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم ینتظر. مومنین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے جب کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں. وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی. تو جب ان کو یقین تھا کہ جنت میرے سامنے ہے تو انہیں وہ کھجور تناول کرنا بھی مشکل لگا. یہ خوف کی وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ اگر میں نہیں لڑا تو جہنم میں جاؤں گا, بلکہ کس کی لالچ میں لڑ رہے ہیں؟ جنت کی اور اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں. تو انسان جب خوف کی بیس پہ کام کرتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی, اور جب کسی محبت اور لالچ میں کام ہوتا ہے تو اس کام میں اس کی کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا, وہ مہینہ اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا. اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں, بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. 3 درجات ہوتے ہیں نا, حکم کی اتباع کرنا مشکل, اور اس سے اوپر کیا ہے؟ مشکل ختم ہو گئی, نہ مزیدار ہے نہ
مشکل ہے، لیکن اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا؟ مزیدار بن جائے گا. یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے جائے گا. وہ کیسے؟ زبان آج بہت خشک ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے یا موسم میں شاید خشکی ہے، کچھ ایسا سیٹ اپ ہے، موسم میں خشکی ہے میرا خیال. تو رمضان جو ہے آپ کو اللہ کی محبت کا، جزاک اللہ، اتنا یک ٹھنڈا پانی بس کافی ہے. یہ گرم نہیں ہے، سادہ، پہلے ہی گلا ہمارا بیٹھا رہتا ہے، اوپر سے اور بٹھا دیں گے. تو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے کیسے؟ انسان کی یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا، جس کے لیے، تبلیغ والے کہتے ہیں نا، جس چیز پہ جان، مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے. ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو، سارا دن پسینہ بہاتا ہو، اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل گئے. ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی، باپ کا مال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے، خود تو محنت کی نہیں ہے، ابا سے وراثت میں ملا ہے، اڑا دیتا ہے انسان. تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے، اس میں ہمارا خون پسینہ، بولو نا کیا ہو گیا، نہیں بہا. ابا چونکہ مسلمان تھے، اماں مسلمان تھیں، اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے، تو ایک پسینہ نہیں بہا ہمارا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، تو فری پھوکٹ میں ہمیں کیا مل گیا؟ حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا. وہ جب مسلمان ہوئے گرم ریتوں پہ لٹایا گیا، ان کو سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے. کیا اللہ نے لوگوں، کچھ لوگ کیسے خاندانی بنائے، وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں، وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے. حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا؟ اس میں اچھی والی زندگی گزر رہی تھی، غلام تھے وہ تو، حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے، کھانا پینا مل رہا تھا، ایک ٹینشن. تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں، گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، مگر نعرہ لگا رہے ہیں احد احد، خدا کیا ہے؟ ایک ہے، میں نہیں مانوں. کیسے ویژنری، کیسے نظریاتی. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں، وہو متوسد له متوسد ببرد له او کما قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہنی پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سونا منع ہے، ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. مسجد میں سونا جائز ہے، البتہ مسجد کو سرائے بنا لینا سونے کی جگہ، سارا محلے کو جہاں جگہ نہیں مل رہی تو کہاں کے سو رہا ہے؟ مسجد میں، یہ غلط ہے. نماز کے لیے آئے مسجد میں آپ، اور اگر کوئی آیا نماز کے لیے سستانے کے لیے ذرا لیٹ بھی جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آئے نماز کے لیے، ہاں یہ نہ ہو کہ سرائے بنا لیا جائے، مسجد کو ہوٹل بنا لیا جائے کہ جس کو جگہ نہیں مل رہی، گھر میں بیوی سے پڈا ہوا ہے، سارے محلے والے یہاں آ جائیں. لیکن بذات خود جائز ہے مسجد میں سونا. اور اگر اکا دکا کبھی کوئی مسجد میں آ بھی جائے صرف سونے کے لیے تو بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. ناجائز اس وقت ہوگا جب اس کو عام معمول لوگ بنا لے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ناراضی ہوئی حضرت فاطمہ سے، میاں بیوی میں ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے حضرت فاطمہ سے ملے، پتا چلا بھئی کچھ ناراضی ہوئی ہے، اور حضرت علی مسجد چلے گئے. تو وہاں حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے. تو اسی کے بعد حضرت علی اپنی کنیت کیا کہتے تھے؟ ابو تراب. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آگے لیٹ جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو سنو کے سارے محلے والے لیٹے ہوئے، یا لیٹنے کی جگہ ہی بنا لی. کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے. مسجد والے بعض دفعہ بہت سختی کرتے ہیں. اب سفر میں جب ہم چلتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں سفر کے دوران، بعض دفعہ انسان 2 رکعت پڑھی ظہر کی، تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا تو کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے پھر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہی واقعہ پھر یاد آتا ہے مجھے، ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی تو مولوی صاحب پکڑ کے ڈنڈے سے مارنے لگے. تو دیہاتی جس کی بھینس تھی وہ بھاگتا ہوا آیا، کہہ رہا مولوی صاحب بے زبان جانور ہے، اس کو مار رہے ہو، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے عقل بے زبان ہے، غلطی سے مسجد میں آ گیا، اس کو کیوں مار رہے ہو؟ میں آؤں عقل مند ہوں، مجھے مارو تو سمجھ میں بھی آتا ہے، اس بیچارے کو کیوں مارے، اس کے کیا قصور ہے؟ تو ایسا مسجدوں کا ماحول بنا لیا کہ کوئی آئے نہیں مسجد میں، تو اتنی سختی نہ کریں. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو آج ویسے بھی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے میری، جی کھوپڑی سیٹ آرام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ویسے کھوپڑی سیٹ ہے الحمدللہ. تو رمضان کی بات چل رہی تھی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فری میں جو انسان کو چیز ملتی، ہمیں ایمان ملا ہے فری میں. ابا مسلمان، اماں مسلمان، تو ہم بھی مسلمان، سارے اڑوس پڑوس مسلمان ہیں. قدر نہیں ہے. صحابہ کو ایمان ملا محنت کرنے کے بعد. آج بھی بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں، بعض ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی. ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے، فون آیا، میرا خیال ہے 16-17 سال، یہ بچپنے ہی کی، مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے اس وقت. اس نے اسلام قبول کیا،
पूरे रमजान के रोजे भी घर में रखे, किसी ने उसको तबलीग नहीं की, नमाज भी छुप छुप के घर में पढ़ रही है, और वालिदैन इतने सख्त हैं कि अगर उनको पता चल गया तो जान से मार देंगे, ये खतरा है। मैंने उससे पूछा, 2-3 साल पुरानी बात है, मैंने पूछा आपको किसने तबलीग की? उसने कहा मेरी ये समझ में नहीं आता कि हमारे वालिदैन पत्थर की बनी हुई मूर्तियों को क्यों पूजते हैं, इनमें क्या रखा हुआ है? सुबह मिठाई रख के जाएंगे, शाम को भी वो मिठाई वैसी की वैसी। जो भगवान मिठाई न खा सके वो हमारी हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई कहां से करेगा? इतने बड़े बड़े अक्लमंदों को ये बात समझ में नहीं आ रही। एक 15-16 साल की बच्ची को ये बात समझ में आ गई, उसकी खोपड़ी में आ गई ये बात। कह रही फिर मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे उलमा की, और वो फिर अल्लाह ने उसको हिदायत दी, तो वो वही उसने कलमा पढ़ा, वही मुसलमान हुई, किसी को नहीं बताया क्योंकि मार देंगे उसको। छुप के नमाजें पढ़ रही, ऐसे बहुत हैं, एक नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनकी इस्लाम पर कुछ खर्च हुआ है, मेहनत हुई है। हमें इस्लाम मिला है फ्री में, कुर्बानी नहीं है। तो अल्लाह रमजान के जरिए, हज के जरिए, कुर्बानी के जरिए, मुख्तलिफ इबादतों के जरिए हमसे कुर्बानी दिलवाते हैं कि कुछ करना पड़ेगा। सूरह अनकबूत में अल्लाह ने क्या फरमाया? तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, वहुम ला युफ्तनून, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह आजमाएगा। तो आजमाने के तरीके नमाज भी हैं, आजमाने के तरीकों में ज़कात, सदक़ात और खैरात भी है, आजमानों के तरीके में एक तरीका क्या है? रमजान भी है। तो ये वो महीना है जिसका आप अगर इकराम करेंगे तो ये आपके दिल में जाने से पहले पहले अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी भड़का कर चला जाएगा। और जब अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी भड़केगी दिल के अंदर, तो आपके लिए अमल करना मुश्किल नहीं, आसान नहीं, बल्कि मजेदार हो जाएगा। क्योंकि महबूब की खातिर कुर्बानी देने में इंसान को मजा आता है, बशर्ते कि उसको पता हो कि मेरा महबूब मुझे देख रहा है। उसको ये पता हो। कैसी मुसलमानों की तरतीब दाएं बाएं हो जाती है, सब पूरी दुनिया में एक हलचल मच जाती है। तो रमजान का इकराम कैसे करना है, इसमें 2-4 चीजें मैं आपको बता के बस बयान को आज मैं खत्म करता हूं। सबसे पहला तो है फर्ज रोजे। ये तो रमजान तो रुकन है ना, रमजान के रोजे। अभी से नीयत करें कि रमजान का एक रोजा भी कज़ा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। देखो, जो सोच सोच के रोजे रखता है ना, उसके लिए रोजा रखना मुश्किल है। जो ना रखने का ऑप्शन ही खत्म कर दे, उसको पता भी नहीं चलता, पूरा महीना गुजर जाता। बाज लोग रोजे के बारे में सोचते हैं रखूं कि नहीं रखूं, इनके लिए एक एक रोजा टेंशन है, एक एक रोजा टेंशन। और अगर आपने ये अज़म कर लिया कि भाई मैं मुसलमान हूं, नो का ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो पता ही नहीं चलता। वैसे एक रोजा रखो कितना मुश्किल काम है भाई। हम लोगों से बताते हैं पीर और जुमेरात का रोजा सुन्नत है, अच्छा खासा टेंशन होती है क्योंकि सुन्नत है ना, फर्ज तो नहीं है, रखें नहीं रखें एक टेंशन। रखने के बाद भी बाज़ दफा आदमी सोच रहा होता है यार ना रखता तो अच्छा था। बाज़ दफा ये भी वसवसे आना शुरू होते हैं शैतान की तरफ से। लेकिन जो काम करना ही करना है तो उसमें इंसान फारिग हो जाता है कि भाई ये, उसमें टेंशन खत्म हो जाती है। तो ये ना सोचें कि मैं कितने रखूंगा। खवातीन के जो अय्याम होते हैं ना मेंसेस के, उन अय्याम की हिफाजत, उनको शुमार करना औरत पे फर्ज है, ये खूब समझ लें। आजकल यूनिवर्सिटियों में, अच्छा ये जो रॉकेट वाला मजमून था ना, ये भी मैं छोटी सी बात बता दूं कि ये जो मुसलमान उलमा का इससे ताल्लुक नहीं है कि आप चांद पे पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, इसका हमारी यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक है। चांद पे पहुंचने के तरीके यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, समझते हो कि नहीं समझते? तो होना ये चाहिए था कि एक तस्वीर आ रही होती, एक वीडियो आ रही होती, जापान के साइंसदान या अमेरिका के साइंसदान चांद पे पहुंच रहे हैं, नीचे कराची और लाहौर यूनिवर्सिटी की भी वीडियो आ रही होती कि वहां भी साइंसदान लगे हुए हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं कि हम गुब्बारे को चांद तक कैसे पहुंचाएं। चलो पहला गुब्बारे का तजुर्बा कर लें, फिर रॉकेट भी भेजेंगे। तो ये मौलवियों को गालियां न दिया करें, ये अपने साइंसदानों को बुरा भला कहा करें, ये हुक्मरानों को कहा करें। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। ये मौलानाओं का हेडिक नहीं है कि चांद पे जा रहे कि नहीं जा रहे। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई अभी कोरोना की वबा फैली हुई है ना, कोरोना की वबा फैली हुई है, डॉक्टर, एक वीडियो आ रही है जिसमें डॉक्टर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, दूसरी वीडियो आ रही है जिसमें करबला के वाकयात बयान हो रहे हैं, तीसरी वीडियो आ रही है कि उसमें 4 शादियों का तस्करा हो रहा है, चौथी आ रही है। तो अब इसमें लोग कह रहे हैं मौलाना लोग देखो क्या कर रहे हैं, उधर वो कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं और इधर मौलाना लोग क्या क्या उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। तो भाई वो जो वीडियो, उसमें एक वीडियो ऐसी भी आनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए। तो हमारे डॉक्टरों की सिरे से कोई वीडियो आ ही नहीं रही है, तो फिर यही होगा कि केले का रुख किबले की तरफ है कि नहीं है। फिर तो यही होगा ना कुछ। भाई फेसबुक वाले को कुछ तो चलाना है ना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, तो उसको हमारे साइंसदान मिल ही नहीं रहे, कोई धमाके करते हुए, कोई रॉकेट भेजते हुए, तो फिर वो 4-4 शादियों की वीडियो चलाएगा और क्या करेगा वो। तो ये मौलानाओं की टेंशन नहीं है भाई, ये हमारी यूनिवर्सिटियों का जो निजाम तालीम और हमारे हुक्मरानों की करप्शन, उन्होंने मुल्क को खंडरात में धकेल दिया है। मैं तो कहता हूं
جو فیس بک پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں نا, یہ نہ ڈالا کریں کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو کہ کس چیز میں لگے ہوئے. اصل ویڈیو یہ آنی چاہیے کہ ایک طرف آپ یہ دکھائیں کہ سائنٹسٹ خلائی سیارے بھیج رہے ہیں آسمان میں, وہاں سے چھلانگے مار رہے ہیں. دوسری طرف کراچی کے گٹر کے ڈھکنوں کی تصویریں آنی چاہیے, ڈھکن یہاں کیا ہوئے ہوئے ہیں, کھلے ہوئے ہیں. تیسری طرف گدھے گھوڑے کی لیدوں کی تصویریں آنی چاہیے, کچرے کے ڈھیر آنے چاہیے, چرسی آنے چاہیے پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے. پھر اصل لبرل لوگوں کا اصل چہرہ آئے گا, کیونکہ یہ جو ملک ہے لبرل لوگوں کے ہاتھ میں, یہ مولاناؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر آئے گا ایک طرف دیکھو سائنسدان راکٹ بھیج رہے ہیں وہاں پہ, اور ادھر کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے. تو لوگ سائنسدانوں کا مولویوں سے مقابلہ کروا رہے ہیں, حالانکہ دونوں کی فیلڈ بالکل الگ الگ ہے. نہیں آ رہی میرے. تو آسمان میں خلائی سیارے بھیجنا مولویوں کی فیلڈ تھوڑی. مولوی موٹیویشن کرے گا, آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ سیارہ بھیجنے کے کیا اسلام میں فضائل ہیں, ٹھیک ہے نا, سائنسدان بننے کے کیا فضائل ہیں, ڈاکٹر بننے کے کیا فضائل ہیں, وہ مولانا بیان کرے گا. ہر چیز میں علماء کو برا بلا کہتے ہیں لوگ. دوسری بات یہ کہ فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا تو کھلی ہوئی ہے نا, بہت سے لوگ مولانا نہیں ہوتے, مولانا بن کے آئے ہوئے ہیں. وہ تو آپ ہر ایک پر یہ ٹھپا لگا رہے ہیں مفتی ہیں. مفتی عبدالقوی کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا, اتنے فون آئے میرے پاس, مفتی صاحب دیکھیں مفتی عبدالقوی کیا کر رہے ہیں, یہ ہوتے ہیں مفتی. میں نے کہا بھائی اس پہ کون کہاں مفتی لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کس نے بولا یہ مفتی ہے؟ کسی کو بھی اٹھا کے مفتی آصف زرداری صاحب کر دو آپ, پھر کہو دیکھو یہ مفتی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. مفتی کا ڈگری کوئی ہمارے ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے, پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا نیچے سے. اور صرف یہ مفتیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, ڈاکٹروں میں بھی ایسے ہی ہے. جعلی سرٹیفکیٹ کے ڈاکٹر بھرے ہوئے ہیں, اور حکیم تو ہول سے, جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ہول سیل کے حساب سے روحانی عامل ہیں, روحانی جن چڑیل بھوت بھگانے والے, وہ تو اتنے ہر ایک کو روحانی علاج آتا ہے. ایک صاحب مجھے دبئی میں ملے کہ میرا روحانی علاج کر دیں. میں نے کہا میرا ایک یوٹیوب پہ وہ ہے کلپ ہے اس بارے میں, بڑے خوش ہوئے, کہتے ہیں اس کلپ کا نام کیا ہے, کلپ کا. میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج, روحانی علاج والوں کا علاج. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, وقت پورا ہو گیا. کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے جب قربانی دو گے نا, تو قربانی کے صلے میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. پہل آپ کو کرنی پڑے گی. ایک بالش آپ آؤ گے تو اللہ آپ کی طرف ایک ہاتھ آئے گا, پہل آپ کو. تو اس پہل میں آج یہ عزم کرے سب سے پہلے. میں خواتین کے کچھ بات عرض کر رہا تھا کہ اپنے جو ان کے مینسز کے ایام ہوتے ہیں ان کو عورت پر واجب ہے کہ وہ نوٹ کر کے رکھے, کیونکہ عادت سے اس کا تعلق ہے کہ جتنے دن کسی خاتون کی عادت ہے پھر اگلے مہینے اتنے دن تک وہ ایام شمار ہوں گے. یہ میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ابھی. تو بہت سی خواتین پاک ہو جاتی ہیں مگر روزہ چھوڑ دیتی ہیں, بہت سی ناپاک ہوتی ہیں مگر روزہ رکھتی ہیں. تو مسائل کا علم ہے ہی نہیں. بہشتی زیور ایک جامعۃ الرشید نے چھاپی ہے, آسان بہشتی زیور, تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے. اس میں بہت روز مرہ کے مسائل لکھے ہوئے. ہمارے اہل حدیث حضرات اس پہ اعتراضات کرتے ہیں, تو کسی مسئلے پر اعتراض کریں تو میرے سامنے لے کر آئیں. اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ابھی میرا وہ بات ہوئی تھی نا, مناظرہ لوگوں نے نام دے دیا, حالانکہ مناظرہ نہیں تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے تقلید یہ ہے تقلید وہ ہے. میں نے کہا آپ بیٹھیں پہلے مجھے بتائیں تو آپ کے ہاں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو میں پہلے لکھوں گا, پھر اگلی نشست میں ہم اس پہ کیا کریں گے, بحث کریں گے. کیونکہ ایسے ادھر ادھر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو سامنے بیٹھ کے آپ مجھے ریٹرن لکھ کے دیں, میں پہلے آپ کے دعوے کو سمجھوں گا, آپ کا دعویٰ ہے کیا, پھر ہم اس پہ بحث کریں گے. تو محترم نے دعویٰ یہ بتایا کہ کسی کی کو بلا دلیل فالو کرنا کیا کہلاتا ہے, تقلید, اور یہ حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے کہا کسی کی بھی تقلید ہو حرام ہے. انہوں نے کہا کسی کی بھی تقلید ہو حرام ہے. وہ موجود ہے, ریکارڈ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا کوئی تابعی اگر صحابی کی تقلید کرتا ہے, بغیر دلیل ان کی بات کو مانتا ہے, تو یہ بھی حرام ہے. اب وہ یہاں کی بات کو انہوں نے کیا شروع کر دیا, گھمانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی آپ نے خود ہی دعویٰ کیا, یا تو آپ دعوے سے رجوع کرو, میں تو موقع دے رہا ہوں آپ کو دعوے سے رجوع کرنے کا, میں کوئی بحث تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے. آپ کہہ دو بھائی مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی تقلید کی ڈیفینیشن کرنے میں, بلکہ اصل میں یہ نہیں بلکہ یوں ہے. تو میں نے کہا تو حدیث کی کتابوں میں بہت سے فتوے ہیں, صحابہ کے تابعین نے آ کے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دے دیا, وہ چلے گئے, نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ انہوں نے دلیل بتائی. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ حوالہ پیش کریں. تو میں نے کہا آپ انکار کریں کہ ایسا نہیں ہے, تو میں حوالہ پیش کروں گا. نہ انکار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. میری عادت ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہے. تو انہوں نے اس کو مناظرہ بنا دیا, بحث کی طرف لے کر چلے گئے. تو مجھے غصہ آیا پھر کہ بھائی میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں